السلام علیکم بچوں، آج ہم انشاءاللہ قاعدہ پڑھیں گے، کیونکہ کئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ پہلے ان لوگوں کے لیے بھی ڈال دیجئے جو لوگ قرآن بالکل پڑھنا نہیں جانتے، تو میں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز 2-4 دن میں کوشش کروں گا کہ پورا قاعدہ ڈال دوں۔ تو میں شروع کر رہا ہوں قاعدہ پڑھانا۔ آپ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ لوگ جو ہے اس قاعدے کی مدد سے الحمدللہ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، عربی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے میں پڑھاتا ہوں، آپ اس کو 2-4 بار جب دیکھیں گے تو آپ کو بغیر یاد کرے یاد ہو جائے گا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے حمزہ۔ حمزہ جو ہے چھوٹے آ کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے با، ٹھیک ہے، یہ با ہو گیا آپ کا با۔ تھوڑا سا کھینچنا ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف کے برابر۔ 1 الف کی آواز کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کی لمٹ کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کی لمٹ اتنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ مٹھی بند کریں اور مٹھی کھولیں، یعنی مٹھی بند کرنے میں اور مٹھی کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ٹائم 1 الف کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ کو با جو ہے 1 الف کے ٹائم کے برابر کھینچنا ہے، جیسے با، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تا، یہ ہے سا۔ سا جو ہے آپ کس طرح سے بولیں گے؟ یہ جیسے میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کا منہ ہو گیا اور یہ آپ کے دانت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو جو زبان ہے وہ اگلے 2 دانتوں کے اوپر رکھنا ہے آپ کو، اور اوپر کے 2 دانتوں کے نیچے اور نیچے کے 2 دانتوں کے اوپر رکھنا ہے آپ کو، تب یہ سا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے جیم، یہ بھی آپ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، یہ بھی کھینچ کے پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہا کا ڈنڈا لگا دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پڑھنا خا، یہاں پر خا کا ڈنڈا لگے گا، انہوں نے غلط لکھا ہے اور یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہا عربی میں اگر ہم لکھیں گے تو اس طرح لکھا جائے گا ہا، اور یہ خا، اور یہ دال، یہ زال۔ زال کا مخرج وہی ہے جو میں نے اوپر بتایا تھا سا کے ٹائم پر، سا اور زال بھی ویسے ہی نکلے گا، یعنی کہ اوپر کے 2 دانتوں کے اور نیچے کے 2 دانتوں کے بیچ میں جب زبان کو آپ لگائیں گے، زبان کا کنارہ اگلا والا، زبان کی نوک جب لگائیں گے آپ، تب جو ہے زال ادا ہوگا۔ یہ را، اوکے۔ اور اس کے بعد آپ کا ورڈ ہے یہ زا، اس کے بعد ہے سین، اس کے بعد ہے شین، اس کے بعد ہے صاد، اس کے بعد ہے ضاد، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہے طا، یہ جو ہے یہاں پر پھر جو ہے یہ طا کے آگے جو ہے ڈنڈا چھوٹ گیا ہے، طا یہاں پر صحیح ہے، ظا۔ اس کے بعد یہ عین، عین اس طرح بنے گا، عین اے بڑی ای بنے گی، اور اس کے بعد نا، عین۔ غین بھی اسی طرح بنے گا، گا اور یہ بڑی ای اور نا، غین، 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 ٹھیک ہے، غین، غین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ فا، فا پر یہاں پر ڈنڈا لگانا ہے آپ کو، فا۔ اس کے بعد ہے قاف، اس کے بعد ہے کاف، اس کے بعد ہے لام، اس کے بعد ہے میم، اس کے بعد ہے نون، اس کے بعد ہے واو، اس کے بعد ہے ہا، اس کے بعد ہے حمزہ، اس کے بعد ہے یا، پھر بڑی یا، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اور ہم نے الف نہیں پڑھایا ہے۔ الف اس لیے نہیں پڑھایا ہے کہ الف جو ہے وہ کسی دوسرے کام میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو آگے سمجھیں گے۔ فی الحال ہم نے آپ کو پڑھایا تھا، ہم الف کی جگہ پر حمزہ پڑھایا تھا۔ کیا پڑھایا تھا بچوں؟ الف کی جگہ پر ہم نے حمزہ پڑھایا تھا، وہاں پر حمزہ بنا کر آپ کو پڑھایا تھا، کیونکہ حمزہ کی آواز ہی ہوتی ہے کیا؟ چھوٹے آ کی آواز، کیونکہ چھوٹے آ کی آواز جو ہوتی ہے وہ حمزہ کی آواز ہوتی ہے، الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، سمجھے بچوں؟ اتنا سمجھ لو آپ، یہ لیٹرز ہیں عربی کے، یہ آپ یاد کر لو اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔